السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سعید آفتاب احمد ہے۔ میں کڈس کیئر کلینک فیز 4 DHA لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے ایک بہت پرانا ہمارا ساتھی ہے، اس کے بارے میں ہے، اور وہ ہے ٹائیفائڈ فیور۔ ٹائیفائڈ کا نام جو ہے وہ تقریباً ہر خاندان میں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وقت پہ ہو چکا ہے۔ دس از اے لانگ سٹوری، اور اس کی کہانی جو ہے وہ 100 سال 150 سال یا شاید اس سے بھی پرانی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں ٹائیفائڈ کے بارے میں کچھ خاص کیا نہیں ہے۔ گندگی جہاں سے یہ پھیلتا ہے وہ آج کل اور گندگی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹائیفائڈ کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، پھر بھی ایک ویکسین جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہے۔ ایک ویکسین ہے جو پولی سیکرائڈ ویکسین ہے، جو بہت افیکٹو نہیں ہے، لیکن اب ہمارے پاس کانجوگیٹ ویکسین بھی اویلیبل ہے، جس کو TCV ویکسین کہتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے، وہ جو 6 ماہ سے اوپر بچوں کو لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن لوگ ویکسینیٹ نہیں کرتے۔ حکومت کا بھی وعدہ تھا کہ یہ ہمارے ریگولر ویکسینیشن پروگرام میں اس کو شامل کرے گی، لیکن وہ وعدہ بھی وعدہ ہی رہا۔ کبھی کبھی کسی موقع کے اوپر کسی خاص جگہ کے اوپر جہاں یہ وبائی بیماری جو ہے، یہ جو انڈیمک ڈیزیز ہے، اینڈ ٹائیفائڈ از ون آف دا ٹاپ 2 or 3 endemic diseases in Pakistan for I think so a long time۔ تو یہ اس ویکسین کو تھوڑے لوگوں میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ سندھ کی اگزامپل ایک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹائیفائڈ فیور کی علامات کیا ہیں، کہ اس کی علامات یہی ہیں کہ تقریباً 4 یا 5 دن کا فیور ہوتا ہے۔ اس میں بچہ یا بڑا جو بھی ہوتا ہے اس کو درد ہو سکتی ہے اور علامات ہو سکتی ہیں، لیکن موسٹلی پیٹ کے کچھ شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن مین چیز is consistent and prolonged fever usually greater than 4 to 5 days۔ آج کل کے زمانے میں جو کرونا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اس کو کرونا کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جا رہا ہے، اس کو ملیریا کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی پرولونگ فیورز کاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ٹائیفائڈ فیور اتنی کوئی بیچاری چیز نہیں ہے۔ یہ کچھ لاکھ لوگ جو ہے یہ سالانہ موت کے گھاٹ میں اتار دیتی، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں میرا خیال سے ہم نے کوئی خاص توجہ پیش نہیں کی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیسے توجہ پیش کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ What can we do to make our communities less vulnerable to typhoid fever, which we know is a killer? It kills a certain percentage of the people that it infects۔ سب سے پہلی بات تو صفائی ہے، جس کے بارے میں تو اب میرا خیال سے پارٹیشن سے اب تک صفائی میں کمی اور گندگی میں اضافہ ہوتا گیا ہے، تو اس طرح سے ٹائیفائڈ فیور میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی بخار ہوتا ہے، پہلے دن بخار ہوتا ہے، بچے کو ہو بڑے کو ہو، ہم تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی بچے کو آپ لے کے آتے ہیں تو اس کو آپ اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے شک اس کو کسی وائرس کی وجہ سے بخار ہو، ملیریا کی وجہ سے بخار ہو، ڈینگے کی وجہ سے بخار ہو، کرونا کی وجہ سے بخار ہو، اب یہ جو دوائیاں، یہ جو بیماریاں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں،
تو وہ اب یہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ٹائیفائڈ جو ہے آج کل کا وہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس شو کر رہا ہے، یعنی عام جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. تو ہم سینسٹیو ٹائیفائڈ سے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، یعنی وہ ٹائیفائڈ جو عام دوائیاں ٹائیفائڈ کے لیے جو استعمال ہوا کرتی تھیں اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اب نہیں ٹھیک ہو رہا. اب اس سے بھی اگلی سٹیج آ چکی ہے پچھلے کوئی 5 یا اس طرح سالوں میں، کہ اب ہم ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو پہلے اب ہم وقت آ گیا ہے ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، مطلب کہ وہ ٹائیفائڈ جو بہت ہی مطلب کہ کچھ خاص میڈیسنز کے علاوہ یہ باقی میڈیسنز جو ہیں اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتی ہیں اس کے اوپر. اس میں ایزیتھرومائسن ہے اور کارباپینم ایک گروپ آف میڈیسنز ہیں جو انجیکشن کے تھرو لگتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ٹائیفائڈ ہے ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ، یہ کسی کے قابو میں آتا ہی نہیں ہے. اب تو ایشوز یہ آ گئے ہیں کہ کیونکہ ایزیتھرومائسن کرونا کی وجہ سے کافی استعمال ہو رہی ہے اور کھانسی زکام کے لیے بھی بے تکی بہت استعمال ہو رہی ہے، تو اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ they have been reported cases of azithromycin resistant typhoid. اور یہ صرف پاکستان میں رپورٹ نہیں کیا گیا، چائنا میں رپورٹ کیا گیا ہے، یو ایس اے میں رپورٹ کیا گیا ہے، I think so. تو مطلب یہ کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ ٹائیفائڈ جو ہے وہ ریزسٹنٹ سے ریزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کم سے کم دوائیاں جو ہیں وہ اس کو مار سکتی ہیں. یہ ایک ریالٹی بنتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیتھ ریٹ ٹائیفائڈ سے انکریز ہوتا جائے گا. تو میرا اب آخر میں یہ ساری باتیں سنانے کا میرا خیال سے نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کے اگینسٹ ہمارے پاس ویکسینیشن اویلیبل ہے. آپ کم از کم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو ٹائیفائڈ ویکسینیشن لگوائیں. گورنمنٹ پہ اگر آپ گورنمنٹ کو لکھنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ آپ کے پاس کوئی فیسلٹی ہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈال سکتے ہیں تو پریشر ڈالیں کہ یہ ریگولر امیونائزیشن پروگرام جو ریگولر بچوں کے ٹیکے ہوتے ہیں اس میں یہ شامل ہو سکے. یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پرولونگ فیور 4 سے 5 دن باقاعدگی سے فیور ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اور کسی بھی اینٹی بائیوٹک کھانے سے پہلے بلڈ کلچر ضرور کروا لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ٹائیفائڈ ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو یہ میری بس آپ کے بارے میں کچھ چند باتیں ہوں گی، درخواست ہوگی. اور اسی طرح کی ہماری اور بھی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب ہمارا جو چینل ہے کڈس کیئر کلینک کا اس پہ موجود ہیں، ان کو کائنڈلی سبسکرائب کریں. ایٹ دس ٹائم I would say کہ thank you very much for being patient and listening to this lengthy story about typhoid, especially in our region. آپ کے سننے کا بہت شکریہ. Thank you very much.